السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلاف کا قرآن سے تعلق کس انداز کا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم مولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمت کی وہ سرگزشت بیان کریں گے جو انہوں نے اپنے مطالعہ قرآن کے حوالے سے رقم کی، اور فرمایا کہ قرآن مجید کے معجزات میں سے جن کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا یہ بھی ہے کہ وہ ہر موقع پر مشکل کشائی اور دستگیری کرتا ہے۔ مجھے بارہا اس کا تجربہ ہوا کہ میں کسی تقریر کے موقع پر یہ طے نہ کر سکا کہ اپنی بات کہاں سے شروع کروں گا اور مجھے آج کیا کہنا ہے، اور قاری نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور مجھے معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کے سننے سے پہلے وہ آیتیں مجھے سنائی جا رہی ہیں، اور ان آیتوں کا انتخاب میرے لیے کیا گیا ہے۔ مجھے اپنے غیر ملکی دوروں میں بھی اس کا تجربہ ہوا کہ دن بھر کی مصروفیتوں اور نقل و حرکت میں اس پر غور کرنے کی نوبت ہی نہ آئی کہ کس موضوع پر تقریر ہوگی۔ کہیں تو موضوع کا تعین ہو جاتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا، تو میں نے اس کو خدا پر چھوڑ دیا کہ وہ وقت پر رہنمائی فرمائے گا، چونکہ جو چیز اس کی طرف سے آتی ہے اس کو عارفین وارد کہتے ہیں، یعنی ایک عزیز مہمان جس کا ورود ہوا ہے، اس میں اپنے ارادہ اور انتخاب کو کوئی دخل نہیں۔ آگے فرماتے ہیں، میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں قرآن شریف کا ایک حقیر اور ادنیٰ طالب علم ہوں۔ میری علمی زندگی قرآن مجید ہی کے مطالعے سے شروع ہوئی۔ میں نے کئی جگہ لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے ایک ایسا استاد عطا کیا جس کو ذوق ایمانی اور ذوق قرآنی ملا تھا۔ یہ استاد جو ہیں یہ شیخ خلیل بن محمد یمانی ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیلی تذکرہ جو ہے وہ مولانا ابوالحسن ندوی کی کتاب پرانے چراغ میں ایک مستقل مضمون کے تحت موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں ان شیخ خلیل بن محمد یمانی کے بارے میں کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ پہلا نقش جو مجھ پر پڑا وہ ان کی آواز کا جو درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی، اور قرآن مجید کا اصل مزاج بھی یہی ہے۔ قرآن مجید کا مزاج صدیقی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ نماز پڑھاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکر کو اس سے معاف رکھا جائے کہ وہ رجل بکا ہیں۔ جب وہ قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں تو پڑھ نہیں سکتے، ان پر گریہ غالب ہو جاتا ہے اور لوگ سن نہیں سکتے، اور یہی شکایت کی تھی مشرکین قریش نے۔ جب حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کی اجازت دی گئی اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی، جب تک کہ وہ سری نماز پڑھتے رہے تو لوگ وہاں جمع نہیں ہوتے، لیکن جب وہ قرات کرنے لگے اور مرد و عورتیں اور بچے وہاں جمع ہونے لگے، پھر وہ رقت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے لگے، تو پتھر بھی موم ہونے لگے تھے، اور دلوں پر ایسا اثر ہونے لگا کہ قریش کو یہ فکر پڑ گئی کہ کہیں مکہ معظمہ کی زندگی میں تہلکہ نہ مچ جائے اور زمام کار ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اصل میں قرآن کا مزاج ہی یہی ہے کہ درد کے ساتھ، ایمانی حلاوت کے ساتھ پڑھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، الایمان یمان والفقہ یمان والحکمت یمانیہ۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ پہلا معلم جو مجھے عطا کیا گیا وہ رقیق القلب تھا، دل درد مند رکھتا تھا، اور ہم لوگوں کو حسرت رہتی تھی کہ وہ دیر تک قرآن شریف پڑھیں اور ہم سنیں۔
وہ ہمارے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ شاذ و نادر کبھی ایسی نوبت آتی تھی کہ وہ پوری صورت پڑھ سکیں۔ پڑھنا شروع کیا کہ گریہ طاری ہوا، آواز بھرا گئی۔ ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا۔ انہوں نے مجھے قرآن مجید کی کچھ صورتیں پڑھائیں۔ توحید کی صورتیں خاص طور پر انہوں نے مجھے پڑھانی شروع کیں۔ سورت زمر سے شروع کیا، پھر وہ وقت آیا کہ زبان و ادب کی تعلیم غالب آ گئی اور اسی میں مشغول ہو گیا، لیکن قرآن مجید کا جو ذوق تھا وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتا تھا اور اثر کرتا تھا۔ اس کے بعد جب میری تعلیم ختم ہوئی تو قرآن مجید کے مطالعے کا شوق پیدا ہوا۔ مدارس کے نصاب میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان سے زیادہ پڑھیں۔ پھر یہاں لاہور آ کر مولانا احمد علی رحمہ اللہ سے قرآن مجید پورا پڑھا۔ یہاں بھی جس چیز نے متاثر کیا وہ ان کی قرآنی زندگی تھی، جس کو قرآن ناطق کہا گیا ہے۔ اس سے قلب میں جلا محسوس ہوتی تھی۔ مولانا کی زاہدانہ زندگی، درویشانہ معاشرت اور عمل بالسنت کا مجھ پر وہ اثر پڑا جس کو برکت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ دارالعلوم دیوبند میں بھی رہا۔ میں نے مولانا سید حسین احمد مدنی سے وقت مانگا کہ خاص آیات جن میں مجھے اشکال محسوس ہوتا ہے، جو عام تفسیروں سے حل نہیں ہوتیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مولانا مدنی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بلند ترین علماء میں تھے اور علوم و فنون اور حدیث کے علاوہ، جس کے وہ مانے ہوئے استاد اور شیخ تھے، ان کو قرآن مجید کا خاص ذوق تھا۔ اس کا رنگ ان کی زندگی اور مزاج پر چھا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے جمعے کا دن دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ان آیات کو منتخب کر لیتا تھا جو حل نہیں ہوتی تھیں۔ مولانا کثرت سے سفر کرتے تھے اور وہ تحریک کا زمانہ تھا، لیکن مجھے پھر بھی استفادے کا کچھ موقع ملا۔ اس کے علاوہ مجھے مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سے قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر اور بعض آیتوں پر ان کی تقریر سننے کا موقع ملا، اور میرا تأثر یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کے بارے میں کسی کا فہم اتنا عمیق نہیں پایا جتنا کہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا۔ یہ ایک تاریخی انکشاف ہے۔ لوگ سید صاحب کو مؤرخ اور سوانح نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں، متکلم کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن میرے نزدیک فہم قرآن میں ان کا پایہ اتنا بلند تھا کہ مجھے ہندوستان ہی نہیں بلکہ تحتی بر اعظم میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کا مطالعہ قرآن اتنا وسیع اور عمیق ہو۔ اور اس غیر مطالعے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان و ادب اور بلاغت اور اعجاز قرآنی کا مطالعہ ان کا بہت وسیع و عمیق تھا۔ پھر مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ، جو اس فن کے گویا امام تھے، کی صحبت میں رہ کر ان کی گفتگو، ان کی تحقیقات اور ان کے مطالعہ قرآن سے پورا استفادہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہم لوگ دارالمصنفین گئے ہوئے تھے تو انہوں نے سورۃ جمعہ پر تقریر کی۔ میں نے ایسی عالمانہ، ایسی محققانہ اور ایسی نکات سے بھری ہوئی تقریر ابھی تک نہیں سنی تھی۔ کاش کہ وہ محفوظ ہو جاتی۔ تو مجھے سید صاحب سے مختصر استفادے کا موقع ملا۔ پھر جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بحیثیت استاد میرا انتخاب ہوا تو خاص طور سے قرآن مجید کا درس میرے سپرد ہوا۔ وہاں قرآن کے درس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو متن قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ غالباً دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی سے شروع ہوا۔ پھر اور مدارس میں اس کی تقلید کی جانے لگی، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ ابتدا میں متن کو سامنے رکھ کر پڑھایا جائے بغیر کسی تفسیر کی مداخلت کے۔ استاد تیار ہو کر آئے اور وہ اپنا مطالعہ قرآن پیش کرے۔ تو مجھے کئی سال تک قرآن مجید کی خدمت کا موقع ملا۔ تفسیر بھی پڑھائی، لیکن زیادہ
متن قرآن پڑھایا۔ جو مضامین میرے سپرد ہوئے تھے ان میں سب سے زیادہ اہم تفسیر والا مضمون تھا۔ میں نے اپنا تعارف اس لیے کرا دیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں قرآن مجید کا ادنا طالب علم ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے توفیق دی اس میں قرآن مجید کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ آنچ کردم ہمیں از دولت قرآن کردم۔ جن لوگوں نے میری ناچیز تحریریں اور تصنیفات دیکھی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میری تحریروں کا تانا بانا قرآن مجید ہی سے تیار ہوتا ہے۔ میں نے سب سے زیادہ قرآن سے مدد لی ہے اور پھر تاریخ سے، اور میں تاریخ کو قرآن مجید ہی کی تفسیر سمجھتا ہوں۔